سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی ڈائری کے ساتھ سویڈن میں ہونے والی اہم تقریبات، یہاں کی رپورٹس اور خبروں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بالآخر سویڈن کا موسم بہار کا بجٹ یہاں کی پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے، اور پچھلے دنوں جو پارلیمان میں تعطل تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور بدھ کے روز سویڈن کی حکمران سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹ نے لیفٹ پارٹی یعنی وینسٹر پارٹی، سینٹر پارٹی اور گرین پارٹی جسے ملیو پارٹی کہتے ہیں، ان کی مدد سے اور ایک آزاد رکن پارلیمان امینا کاکاباو کی حمایت سے 173 کے مقابلے میں 174 یعنی 174 ووٹس سے اس بجٹ کو منظور کروا لیا ہے۔ تو یہ بجٹ صرف ایک ووٹ کی جو ہے وہ حمایت سے پاس ہوا ہے، اور وہ بھی جو پارلیمان کی آزاد رکن ہیں امینا کاکاباو، انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے آخری وقت تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسے ووٹ دے رہی ہیں، کیونکہ سویڈن کے جو ترکی کے ساتھ معاملات ہیں نیٹو کے حوالے سے، اور امینا کاکاباو جو ہے وہ کردوں کی حمایت کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے ان کے کچھ تحفظات تھے، تو یہ ایک بڑا عجیب سا ڈیڈ لاک آ چکا تھا۔ بجٹ منظور ہونے کے بعد جو سویڈن کے وزیر خزانہ ہیں ان سے اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ آپ نے امینا کاکاباو کو کیا یقین دہانیاں یا مدد کروائی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس سلسلے میں ہم نے ان کو یقین دہانی نہیں کرائی۔ بہرحال یہ بجٹ پاس ہو گیا، اور اس بجٹ کی سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو گارنٹی پینشن ہے، جو پینشن کا ایک ایسا حصہ جو کہ ہر پینشنر کو حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے، خواہ انہوں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اب ٹیکس کے بعد کم از کم 800 کرون جو ہیں وہ پینشنر جو ہیں ان کو وہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ اس پہ لیفٹ پارٹی کی رہنما نوشی انہوں نے بہت عرصے سے جو ہے وہ ایک مہم چلا رکھی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ 25 سال کے بعد گارنٹی پینشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور نوشی دادگستر نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور لیکن اس میں سینٹر پارٹی کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو بوستہ جو گھروں کے کرائے کے لیے حکومت کی جانب سے جن کی آمدنی کم ہوتی ہے ان کو جو مدد ملتی ہے ان میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سمر ہالیڈیز اور یہ پارلیمنٹ کے آخری سیشن میں جو موسم بہار کا بجٹ پاس ہونا جو ہے وہ ایک یہاں کے سیاسی تعطل کو ختم ہونے کی بھی ایک نشاندہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہاں پہ وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ سویڈن میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور شرح نمود میں کمی ہو رہی ہے، اور معاشی مشکلات میں انہوں نے کہا جی کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی اور لوگوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ مزید ہوگا، یہاں پہ چیزوں میں مہنگائی ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ کی بھی سچویشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک جو طویل عرصہ تک جو کووڈ کی سچویشن رہی ہے، بہت سے کاروبار اور ملازمتیں لوگوں کی ختم ہوئی ہیں، ایک وہ وجہ ہے، اور دوسری یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ یورپ میں انرجی کرائسس بھی آئے ہیں، کیونکہ روس نے گیس سپلائی مختلف ملکوں کو بند کی ہے، اور گیس کی وجہ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوئی۔ اس کی وجہ سے سویڈن میں حالانکہ مارچ کے بعد یہاں پہ بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں، لیکن ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھی ہیں، اور یہ سویڈن کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ بجلی بہت سستی ہے، لیکن جو جنوبی اور وسطی علاقہ ہے وہاں پہ بجلی مہنگی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو وہی گیس کی سپلائی کم ہونا، اور دوسرا سویڈن جو ہے وہ بہت زیادہ ونڈ جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ بھی انحصار کرتا ہے، تو تیز ہوائیں نہ چلنا بھی اس کا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ماضی میں جب ہوائیں بہت زیادہ تیز چلی تھی تو ایک روز کے لیے لوگوں کو مفت بلکہ بجلی استعمال کرنے پہ پیسے بھی ملے تھے، تو یہ اس طرح کی سچویشن بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک سروے سے سامنے آیا کہ جو مرد ہیں ان کو خواتین کی نسبت جو ہے وہ ملازمتوں میں 10% تک زیادہ تنخواہ مل رہی ہے۔ یہ تقریباً 26,000 کے قریب لوگوں کا انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس کی بنیاد پہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے زیادہ اس میں تنخواہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور سروے بھی سویڈن میں ہوا ہے کہ جو یورپی لوگ ہیں اور سویڈش لوگ ہیں، یہ سویڈش لوگ اپنی یورپی اقدار کو، یورپین ویلیوز کو
اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ انہیں وہ ہر قیمت پہ وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خواہ انہیں اس کے لیے مالی طور پہ بھی وہ قیمت ادا کرنا پڑے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی یہاں پہ روس کی حمایت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی، تقریباً 2% سویڈش لوگ جو ہیں وہ روس کے حامی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خبر کہ یہاں کی جو لبرل پارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ مذہبی بنیادوں پہ جو سویڈن میں پرائیویٹ سکولز قائم ہیں وہ مزید قائم نہیں ہونے چاہیے۔ سویڈن میں جو سکولوں کا انتظام ہے، سسٹم ہے، یہ حکومت کے متحد ہے، لیکن یہاں پہ پرائیویٹ سکول بھی قائم کیے جا سکتے ہیں اور ان سکولوں کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مالی معاونت ملتی ہے، اور بہت سے جو ہے وہ مذہبی سکول بھی ہیں، اسلامی سکول بھی قائم ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اب مزید قائم نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بارے میں سخت پالیسی ان کی پارٹی رکھتی ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کی پارلیمنٹ میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ اگلے انتخابات کے لیے منشور میں اس چیز کو شامل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جو 5 سویڈن کی قومی اقلیتیں ہیں ان کو ہم اس سے استثناء رکھنا چاہتے ہیں۔ ان 5 قومی اقلیتوں میں جہاں کے سامی لوگ ہیں جو سویڈن کے شمال میں رہتے ہیں، روما لوگ ہیں، سویڈش فن ہیں، اور ان میں یہودی بھی شامل ہیں۔ تو یہ لبرل پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایک تجویز ہے جو انہوں نے اپنے منشور میں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ چونکہ برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے باہر نکل چکا ہے، تو شروع میں سویڈن اور برطانیہ کی تجارت میں بہت کمی واقع ہوئی تھی 2019 میں، لیکن اب یہ تجارت بڑھ گئی ہے۔ اور آج کی سویڈش ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیز برطانیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اب انہیں ان طریقہ کار کا اور قواعد و ضوابط کا علم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اب سویڈن اور برطانیہ کی تجارت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن برطانیہ سے جو لوگ یورپ کے سیر و سیاحت کے لیے اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے آئیں گے ان کو آئندہ سے ویزا فی بھی دینا پڑے گی، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ یہاں کے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق کہ ہر جو 6 سال تک کے بچے ہیں ان میں سے ہر چوتھے بچے کے دانت خراب ہیں، یعنی ان میں سوراخ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے۔ اور اس میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ جن بچوں کے والدین سویڈن میں پیدا نہیں ہوئے، یعنی امیگرنٹس ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، ان میں یہ 3 گنا زیادہ مسئلہ ہے ان بچوں کی نسبت جن کے والدین جو ہیں وہ سویڈش ہیں۔ تو یہ بچوں کی ہیلتھ کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ والدین کی ہے، ان کو اس چیز پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا یہاں پہ آج تک کی جو اپڈیٹس ہیں سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ 24 جون کو سویڈن میں ایک بہت بڑا موسمی تہوار مڈ سمر منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھ سکیں گے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ مڈ سمر کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے، کس طرح سے منایا جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا ان کی تقریبات میں اور کھانے پینے میں کون کون سی ڈشز شامل ہیں، اور کون سے ایسے توہمات اور عقائد ہیں جو مڈ سمر کی تقریبات کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔